السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور جس دن کاٹیں گے ظالم اپنے ہاتھوں کو اور کہیں گے یا لیتنی، ہائے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول کے علاوہ کو اور رستہ بھی پکڑ لیا، یا ویلتا لیتنی، افسوس میرے اوپر، دکھ میرے اوپر، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو اپنا دوست، اپنا ساتھی کیوں بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں اس رہبر جہانہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین،
سید المتقین، سید الائمہ، امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج 1450 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی رب کی توحید کے لیے کٹنے والے موجود ہیں۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما علماء، محدثین، ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا بھی دیا اور اس پہ عمل کرنے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ عزیز بھائیو، آج ایک پیغام خاص طور پہ ہے جو آپ ماشاءاللہ پہلے خطبوں میں بھی یاد رکھتے ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ بہت ضروری پیغام ہے۔ وہ کیا؟ اور ساتھ ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا میں نے کبھی اس کی فکر بھی کی ہے؟ اگر میں نے کبھی اس کی فکر کی ہے تو اس کے لیے میری کوشش کتنی ہے؟ اگر میں کوشش کر رہا ہوں تو میری کوشش کتنی کامیاب ہے؟ اس کے لیے میں کتنا ٹائم صرف کر رہا ہوں، کتنا مال صرف کر رہا ہوں، کیا کچھ میں اس کے حصول کے لیے کر رہا ہوں؟ آج ہمارا عنوان ہے من یصلی علیک غدا، کل آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ کل آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ اللہ ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ موت ایک یقینی امر ہے، مسلم حقیقت ہے، پہاڑوں کی صلابت سے کئی گنا بڑھ کر ٹھوس ایک حقیقت ہے۔ موت آ کے رہے گی، اس میں نہ مجھے کوئی ڈاؤٹ ہے، نہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، نہ کسی غیر مسلم کو کوئی ڈاؤٹ ہے، نہ کسی یہودی کو، نہ کسی عیسائی کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے ہے پورے جہان پر، موت آ کے رہے گی۔ موت، سارے بولیں۔ میں جب بھی کوئی جنازہ پڑھاتا ہوں تو اس جنازے میں ایک جملہ ضرور بولتا ہوں کہ یہ جانے والا جس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، یہ جانے والا ہمیں پیغام دے کے جا رہا ہے کہ ایک وقت آنا ہے تم نے بھی اس چارپائی کے اوپر پڑھنا ہے۔ اور کئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں انہیں نصیب ہی نہیں ہوتا کہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ یہ بڑا اللہ کا خاص کرم ہے، اسلام نے یہ بڑا زبردست نظام دیا ہے۔ آخری الوداعی مجلس ہوتی ہے، اس میں اعزا و اقارب، رشتہ دار، دوست، ساتھی، احباب، جماعتی، دیگر طبقہ جات کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں اور اس جانے والے کے لیے اللہ سے سفارش اور بخش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آج ہم نے صرف اتنا سوچنا ہے کہ آج تک میں نے اپنی نماز جنازہ ادا کروانے والے کتنے لوگ تیار کیے ہیں۔ من یصلی علیک غدا، آپ کی کل نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ شراب پینے والا، پان کھانے والا، سگریٹ نوشی کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، فراڈ کرنے والا، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے والا، پکا بے نماز، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبوتر باز، ککڑ لڑانے والا، شرطیں لگانے والا، کون آپ کی نماز جنازہ ادا کرے گا میرے بھائی؟ زانی، بدکار، کون آپ کی نماز جنازہ ادا کرے گا؟ راشی، سودی کاروبار کرنے والا، کون آپ کی نماز جنازہ ادا کرے گا؟ یہ آج ہم نے سوچنا ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی، اور میں اور آپ اس کی تیاری کیا کر رہے ہیں؟ کتنے ہمارے ایسے دوست ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ یقین ہے کہ میری نماز جنازہ جب ہوگی
تو میری نماز جنازہ پہ آنے والے نمازی ہوں گے، میری نماز جنازہ ادا کرنے والے، انہیں نماز جنازہ کی ساری دعائیں آتی ہیں، وہ رب سے رو کے کہہ سکیں گے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ میرے جانے والے بھائی کے گناہوں کو دھو ڈال، اے اللہ میں تیرا بندہ تیرے حضور سے فارشی بن کے آیا ہوں، اللہ میرے اس بھائی کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیا ہمارے ایسے دوست ہیں؟ کیا ہمارا ایسا تعلق ہے؟ کیا ہمارے ایسے ساتھی ہیں؟ کیا آج تک ہم نے ایسے دوست تیار کیے، یا یہ سوچ بھی نہیں آج تک انگڑائی لی ہمارے دماغ میں؟ آج یہ فیصلہ کرنا ہے ہم نے کہ ہم کیسے دوست تیار کر رہے ہیں، کیسے ساتھی تیار کر رہے ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کون ہمارے اوپر آنسو بہانے والے ہوں گے۔ میرے عزیزو یہ بڑی فکر کی بات ہے، اور اس کی فکر واللہ ہونی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ما من مسلم یموت، وہ مسلمان جو فوت ہو گیا، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، 40 آدمی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ کتنے آدمی؟ سارے بولیں، 40 آدمی اس کی نماز جنازہ میں موجود ہیں۔ لا یشرکون باللہ شیئا، جو اپنے رب کے ساتھ کبھی غیر اللہ کو شریک کرنے والے نہیں ہیں، غیر اللہ کے پجاری نہیں ہیں، اپنے رب کی بغاوت کرنے والے نہیں ہیں، اپنے اللہ کے حدود کو پامال کرنے والے نہیں ہیں۔ 40 آدمی اگر آپ کی میت پہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کر دیتے ہیں، میرے محبوب نے ضمانت اور گارنٹی دی ہے، رب کائنات ان کی سفارش کو قبول فرما کے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیا ہمارے ایسے ساتھی ہیں، ایسے دوست ہیں، ایسا تعلق ہم نے بنایا ہے؟ بس آج کے خطبے میں یہی ہماری بات ہے۔ دین اسلام نے ہمیں کیا، اللہ کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ کیسے تیاری کرنی ہے؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے، لا تصاحب الا مؤمنا، لا تصاحب الا مؤمنا، اپنے دوست ان لوگوں کو بناؤ جو مومن ہیں، اپنے دوست ان کو بناؤ جو ایماندار ہیں، اپنے دوست ان کو بناؤ جو 5 وقت کے نمازی ہیں، اپنے دوست ان لوگوں کو بناؤ جو اللہ کے لیے اپنے مال قربان کرنے والے ہیں، اپنے دوست ان لوگوں کو بناؤ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اپنے دوست ان لوگوں کو بناؤ جو رب سے ڈرنے والے ہیں، اپنے دوست ان کو بناؤ جو مواحد ہیں، مضبوط متقی اور پرہیزگار ہیں۔ لا تصاحب الا مومنا، مومنوں کو اپنے دوست بناؤ، چن چن کے اپنے دوست بناؤ۔ کیوں؟ وہی دوست کل آپ کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اگر آپ کی ساری قربتیں، آپ کی ساری وفاداریاں، آپ کی ساری تعلق داریاں ہی ان لوگوں سے ہوئیں جو لوگ پرلے درجے کے بے نماز راشی اور پرلے درجے کے اللہ کے نافرمان اور مشرک بدعتی، تو پھر کل کو وہی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے۔ لا تصاحب الا مؤمنا، اور جب جنازہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں اس وقت دیکھا بھی کریں، سوچا بھی کریں، اس کی نماز جنازہ ادا کرنے والے کون لوگ آئے ہیں؟ اللہ کی قسم وہ لوگ جو قرآن سے وابستہ ہیں، جو حدیث سے وابستہ ہیں، جو اللہ کے گھروں سے چمٹے ہوئے ہیں، جو ان صفوں پہ آ کے 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے، اپنے اللہ کے حضور گرنے والے، اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑانے والے، ان کی نماز جنازہ کون ادا کرتے ہیں؟ انہی چٹائیوں پہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے۔ پھر اس کی نماز جنازہ کے لیے جب آنکھوں سے آنسو پر نم ہوتے ہیں، ان کے آنسو بہہ نکلتے ہیں، آسمانوں سے رب کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں، میرا خالق و مالک ان کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔
اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا جب نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آتے ہو اخلصوا لہ الدعاء، مخلص ہو کے اس کے لیے دعا کرو، مخلص ہو کے کون دعا کرے گا؟ جسے پتہ ہے اخلاص کیا ہے، جسے دعائیں آتی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ کئی ہمارے بھائی تو ایسے ہیں جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کیے بغیر ہی نماز جنازہ پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں او یار کاروباری بندہ سی، چلو نماز جنازہ پڑھا، یہ کی آکھن دینا نہ کاروبار کردا سی، نماز جنازہ نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی سوچ فکر یہ ہوتی ہے اللہ کے لیے آپ نہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں، بیٹھے رہیں اپنی دکان کے اوپر، اپنے کاروبار چمکاتے رہیں، اپنے معاملات ان کو آگے بڑھائیں، چھوڑے ایسے نماز جنازہ پڑھنے کو۔ اگر آپ مخلص ہو کے نہیں آتے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے، اپنے بھائی کے سفارشی بن کے آئے ہیں آپ، پھر ساتھ آپ نے یہ بھی غور کرنا ہے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں، میں سفارش کرنے کے قابل بھی ہوں۔ میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے اللہ کے سامنے اس کی سفارش کروں۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کبھی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھائی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں تو روتا ہوں اس لیے، میں کہتا ہوں یا اللہ میں تو اس قابل ہی نہیں نماز جنازہ پڑھا سکا، میں تو اپنے حال ہی نہیں سمجھتا میں اپنے اللہ کے سامنے سفارش کروں، میں تو اتنا نکمہ ہوں۔ کیا میں نے اپنے اللہ کی آج تک بندگی کی ہے؟ کیا میں اپنے اللہ کے سامنے آج تک رویا ہوں؟ کتنی میں نے اپنے اللہ کی حدود کا خیال کیا ہے؟ کتنا میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے کہ آج میں اس کی سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں؟ اور میرے بھائیوں کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے جس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اس کی سفارش، ہم اللہ کے حضور سفارشی بن کے آئے ہیں۔ سفارش کس کی مانی جاتی ہے؟ دنیا میں آپ سفارش کرتے ہیں، سفارش کس کی مانی جاتی ہے؟ جس سے کوئی تعلق ہوتا ہے، جس کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، کبھی نماز نہیں پڑھی، داڑھی مونڈی ہوئی ہے، رشوتیں، ڈاکے، چوریاں، فراڈیاں، کیا سفارش کرے گا؟ کبھی اپنے اللہ کے سامنے اس نے اپنے مالک کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اپنا چہرہ اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چہرے پہ سجانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کیسے وہ مسلمان میرے بھائی ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، اگر کوئی سخت لفظ نکل جائے تو میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں، رب کے لیے ذرا آج تھوڑا سا یہ تو سوچیں، ہم لوگ چہرے کے اوپر ہم رسول اللہ کی سنت سجانے سے قاصر ہیں، کیا ہمیں پریشانی ہے؟ کائنات کے سب سے بہترین چہروں میں سے، کائنات کا افضل ترین بہترین چہرہ کس کا تھا؟ سارے بولے، کوئی چپ نہ رہے، دنیا میں سب سے حسین ترین چہرہ کس کا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کر کائنات کے اندر کسی کا خوبصورت چہرہ نہیں دنیا میں آج تک آیا۔ اللہ کی قسم اس چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی، اس چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی، اور مالک کائنات نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا ہے میرے نبیوں اپنی داڑھی کو نہیں کٹوانا، نہیں منڈوانا، یہ سنن المرسلین ہے، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے پیاروں کی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کا طریق ہے۔ ہم اللہ کے نبیوں کے طریق کو چھوڑ کر ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھے بن گئے۔ اور میرے بھائیوں ہماری وضاقتہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا رہن سہن بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، اور پھر ہمارے پاس ایسے اعمال کا ہونا ضروری ہے کہ ہم اپنے اللہ کے حضور کوئی کسی کی سفارش بھی کر سکے جا کے۔ اور میں معذرت سے کہوں گا جو لوگ داڑھی کٹواتے منڈواتے ہیں، مجھے جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہی سمجھ آ رہی ہے کہ شاید ان کی سوچ یہ ہے کہ میں داڑھی بڑی کروں گا شاید میں کو اچھا نہیں لگوں گا۔ اور میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی۔ ایک میں نے نماز جنازہ پڑھائی، میں ڈسکا میں، آدمی نوجوان اپنی بیٹی کو الہدا اسلام آباد اس نے داخل کروایا ہوا تھا، گاڑی نکالی، بچی کو بٹھایا اور اسلام آباد جانے لگا۔ شیو ابھی کروا کے ہی آیا تھا اور نکلا، ڈسکا کی بات ہے، تھوڑا سا آگے گیا،
گاڑی کے اندر ہی اٹیک ہوا، وہیں فوت ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ مجھے موت آ جائے گی۔ جس دن میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، تازی داڑھی مونڈی ہوئی تھی، اللہ کی قسم ساری زندگی مجھے وہ بھولتا نہیں ہے۔ کیا چہرہ لے کے جاؤ گے اللہ کے حضور؟ قبر میں فرشتوں کے سامنے یہی چہرہ کھڑا ہوگا نا۔ میں یصلی علیک غدا، آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا کل؟ اس کی فکر کیجئے۔ موت تو آنی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، لیکن آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا، اپنے ساتھی بناؤ ان کو جو مومن ہیں، توحید پرست ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب تمہارا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا، کل آپ کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے، سفارشی بن کے آئیں گے، مالک کائنات ان کی سفارش کو ضرور قبول فرما لیں گے۔ لا یأکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا کون کھائے؟ متقی کھائے، پرہیزگار کھائے۔ سیاسی ڈیرے سجے ہوئے ہیں، سیاسی ڈیروں پہ جناب جتنا مال خرچ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں کبھی کی، کبھی نہیں پرواہ کی، جتنا مال خرچ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ کبھی مسجد سے 5 4 2 3 10 نمازیوں کو گھر میں بلا کے ان کی دعوت کی ہے؟ کبھی تیرے گھر کے دسترخوان پہ کوئی متقی آدمی آ کے بیٹھ کے کھانا کھا کے گیا ہے؟ کبھی کسی عالم دین کو بلایا ہو؟ کبھی آپ کے شہر کے اندر کتنے کتنے بڑے مشائخ علماء شیوخ الحدیث موجود ہیں، کبھی آپ پوری آنر کر کے گئے ہوں مسجد میں، مدرسے میں، جامعہ میں؟ حضرت صاحب حدیث کے جتنے مدرسین ہیں میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں آ کے کھانا کھائیں۔ سیاسی ڈیروں کے اوپر لاکھوں لگا دیے، لیکن ان کے دسترخوان پہ کبھی کسی متقی بندے نے کھانا نہیں کھایا۔ پھر نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھنی ہے، آپ کی نماز جنازہ بھی وہی پڑھیں گے جنہوں نے ساری زندگی کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، جن کو پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے۔ اور یہ سیاسی باوے جو آپ کے ملک کے اندر ایم پی ایم این اے وزراء ہیں، ان لوگوں کی حالت زار تو آپ کے سامنے ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز اوپن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے وزیر سورت اخلاص نہیں آتی، بڑے بڑے وزراء آیت الکرسی نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی۔ اور یقین مانے میں بڑی بات نہیں کرتا، کبھی ان سے نماز سنیں، شاید نماز بھی کسی کو نہ آتی ہو۔ اب جسے نماز نہیں آتی اسے نماز جنازہ کی دعائیں کیا یاد ہوں گی؟ کیا وہ نماز جنازہ میں آ کے پڑھے گا؟ آگے سے پھر مولویوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے، بس میت پئی ہے، جھٹکا دیا، فارغ کرو اس کو۔ جنہوں نے ساری زندگی دین کو جھٹکا دیے رکھا، ان کی میتوں کے ساتھ بھی جھٹکے ہوتے ہیں۔ فوراً آئے مولوی صاحب، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چلو دبو ان۔ آپ اہل حدیثوں کے پاس نماز جنازہ پڑھتے ہیں، کتنی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور کئی لوگ بڑے بڑے ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں، ہمارے ایک عزیز تھے ڈسکا میں، مجھے کہنے لگے ساری زندگی میں نے اہل حدیثوں کی مخالفت کی ہے، لیکن میرے دل کی تڑپ یہ ہے کہ میرا جنازہ کوئی اہل حدیث عالم پڑھائے۔ میری نماز جنازہ کوئی اہل حدیث عالم پڑھائے۔ ہمارے مولوی تو بس آئے، کچھ پڑھنے بھی نہیں دیتے، فوراً فارغ کیا جاؤ۔ اور جہاں دعائیں کرنی چاہیے وہاں کرتے نہیں، جہاں نہیں کرنی چاہیے، جس کا دین اسلام نے کوئی تصور نہیں دیا، وہاں جا کے اپنی مرضی کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ لا تصاحب الا مؤمنا، مومنوں سے اپنا تعلق مضبوط کرو، مواحدوں سے، توحید پرستوں سے، نمازیوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے، ان مسجدوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے رونے والوں سے، سجدوں میں گر گر کے اپنے اللہ کو منانے والوں سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔
اگر اپنا تعلق ان لوگوں سے مضبوط کریں گے کل کو آپ کی نماز جنازہ بھی یہی لوگ پڑھیں گے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری ہمیں مثالیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، تیرا تعلق مومنوں کے ساتھ ہو، تیرے دسترخوان سے متقی اور پرہیزگار کھانا کھائے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، رشتہ داری کرنے کے لیے تو ہم بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، رشتہ داری کرنی ہو کبھی مسجد کے مولوی صاحب سے تحقیق کرتے ہیں، رشتہ داری کرنی ہو کبھی محلے کے کونسلر کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی دکاندار کے پاس کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں یار فلاں آدمی سے میں رشتہ داری کرنا چاہتا ہوں، کیسا آدمی ہے؟ اور میرے بھائی تعلق جس سے بنا رہے ہو اس کا کبھی آپ نے سوچا میرا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اس کا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہو اس کے بارے میں رائے اچھی ہوگی، اگر برے لوگوں سے تعلق ہو تو اس کے بارے میں رائے بھی بری ہو۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی امتوں کی ایک آپ نے بات سنائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے 99 قتل کیے، ایک کم 100۔ اب تعلق کی بات ہے، جیسے لوگوں سے آپ کا تعلق ہوگا ویسی آپ کی رہنمائی ہو جائے گی۔ اگر برے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے وہ آپ کو برے کاموں کی طرف لے کے جائیں گے، اگر نیک متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والوں سے تعلق ہے اللہ کی قسم دنیا میں بھی اللہ خیریں دے دے گا، آخرت کی خیریں بھی مل جائیں گی۔ 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد ایک آدمی کے پاس گیا، اسے جا کے کہنے لگا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا تو تے وہ کام کیتا ہے 100 چوہے کھا کے بلی حج میں چلی ہے۔ 99 قتل کیے ہوئے ہیں، اب معافیاں مانگ رہے ہو، تجھے کون معاف کرے گا؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ کتنے ہو گئے؟ 100۔ پھر ایک اور آدمی کے پاس گیا، کسی عالم دین کے پاس، کسی پڑھے لکھے جو اللہ کی رحمت سے آگاہ تھا، جو اس وقت کے دین کو جاننے والا تھا، اس کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا میں نے 100 آدمی کا قاتل ہوں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کہا ہاں آپ کو معافی مل سکتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی رحمتوں کے دریا بہہ رہے ہیں، اس کی رحمتوں کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں، اللہ کی قسم کوئی اس کی رحمتوں کو سمیٹنے والا تو ہو۔ آؤ آپ 100 آدمی کو قتل بھی کر کے آئے ہو، پھر کیا ہوا؟ وہ خالق و مالک کائنات ہے، وہ 100 آدمی کو بھی آپ کے اوپر راضی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ کہا اس زمین کو چھوڑ دو، اس علاقے کو چھوڑ دو، جس علاقے پہ سے جہاں رہتے ہوئے انسان سے گناہ زیادہ ہوتے ہوں، اللہ کی نافرمانیاں غالب ہوں، دینداری میسر نہ آ سکے، اس علاقے کو چھوڑ دینا چاہیے، اس علاقے سے ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے۔ جہاں گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہوں وہاں سے انسان کو پہلو طی اختیار کرنی چاہیے، وہاں انسان کو وہ رستہ بدل لینا چاہیے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے اس علاقے کو چھوڑ دے، فلاں علاقے کی طرف چلا جا، تو یہاں چھوڑ کے چلا جا، اور اللہ کی قسم اللہ آپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس نے وہی کام کیا، کہنے لگا بات تو اچھی آپ نے بتائی ہے، نکلا ابھی توبہ نہیں کی، ابھی توبہ نہیں کی، ابھی توبہ کا ارادہ ہے، ابھی توبہ کی نہیں ہے۔ 100 بندے کا قاتل ہے، توبہ کا ارادہ لیے ہوئے نکلا ہے، توبہ بھی کی نہیں ہے۔ مالک کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، اس رب کی غفور الرحیمی والی صفتوں پہ لاکھ مرتبہ قربان جاؤں، اللہ کی قسم جب بندہ اپنے رب کے دروازے پہ آ کے گر جاتا ہے، خالق مالک کائنات اپنے بندے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ماں کے پاس
محبت کے ایک حصے میں سے کچھ حصہ آیا ہے، وہ ماں اپنے بیٹے کو آگ میں برداشت کر سکتی ہے؟ جس کے پاس 99 درجے محبت کے ہیں وہ رب اپنے بندے کو جہنم میں کیسے برداشت کر رہا ہے؟ ابھی نکلا ہے ارادہ لیے ہوئے، رستے میں موت کا پیغام آ گیا، موت کا پیغام آ گیا، فوت ہو گیا۔ اگلا سفر زیادہ تھا، جو طے کیا وہ تھوڑا تھا۔ آسمانوں سے دونوں طرح کے فرشتے آ گئے، رحمتوں والے بھی عذاب والے بھی، دونوں طرح کے فرشتے آ کے جگڑ رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں اختصمت الملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، اللہ کی رحمتوں والے فرشتے عذاب والے فرشتوں سے جگڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 100 بندے کا قاتل ہے، ہم نے اسے لے کے جانا ہے۔ رحمت والے کہتے ہیں یہ تو اپنے رب کو منانے کا عزم کیے ہوئے جا رہا ہے، رب نے اسے معاف کر دیا ہے، ہم اسے لے کے جائیں گے۔ اللہ کریم نے پھر فرمایا قایسو، تم زمین کو ماپ لو۔ زمین کو ماپی گئی، پچھلا سفر تھوڑا طے کیا تھا، آگے ابھی زیادہ پڑا ہوا تھا۔ رب کائنات نے زمین کو آرڈر کر دیا، پچھلی زمین سے کہا وسعی، تو وسیع ہو جا، اگلی کو کہا سکڑ جا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے یہاں سے اللہ کے فرشتے لے کے جا رہے ہیں، آسمانوں پہ اس کی روح کے استقبال کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ اچھے لوگوں کا تعلق انسان کی دنیا بھی بہتر بنا دیتا ہے، آخرت بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ میں یصلی علیک غدا، کون آپ کی نماز جنازہ کل پڑھے گا؟ کون سے آپ نے اپنے ساتھی تیار کیے؟ کون سے ایسے دوست ہیں آپ کے جو آپ سمجھتے ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے التجائیں کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کے سامنے میری دعائیں کریں گے، میرے لیے التجائیں کریں گے، میری قبر پہ جا کے کبھی آنسو بہا کے میرے مالک کی منت کیا کریں گے؟ آج تک ہم نے ایسے اپنے دوست ساتھی تیار کیے؟ ہماری تو اولادیں نہیں تیار ہو رہی، دوست ساتھی تو دور کی بات ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو، یہ بیکن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے، اس بیچارے کو اتنا نہیں پتا، سارا دن کھجل خرابہ، اور اتنا نہیں پتا کہ سور کا گوشت حرام ہے۔ یہ بیکن ہاؤس میں پڑھانے والے اپنے بچوں کو سنو، ان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ سور کے گوشت سے بنا ہوا برگر کتنے کا ہے، اتنے کا سور کا، اتنے کا فلاں چیز کے گوشت کا، اتنے کا فلاں چیز کے گوشت کا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ آپ کی اور میری اولاد کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کل آنے والے ایام میں یہ سوروں اور بندروں کا گوشت کھانے والے بن جائیں۔ جب تک ہم اپنی اولادوں کو قرآن کی طرف نہیں لائیں گے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف نہیں لائیں گے، اس وقت تک مت خیال کریں ہمارے بچے ہماری نماز جنازہ پہ آ کے ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ دعائیں تو تب کریں گے، انہیں مسجدوں کے راستے انہیں آتے ہیں۔ دعائیں تو تب کریں گے جب مسجدوں کی چٹائیوں پہ آ کے بیٹھ کے قرآن سیکھیں گے۔ دعائیں تو تب کریں گے جب آ کے یہاں پہ رب کا قرآن سیکھیں گے۔ جب قرآن سے ساری زندگی بیگانے رہے، ساری زندگی حدیث سے بیگانے رہے، آپ کے لیے اس نے کون سی دعائیں کرنی ہیں؟ آج ہی صبح کی بات ہے، مجھے میری بیگم ہی بتلا رہی تھی، ہمارے ایک وہاں دوست ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو چائنا پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بڑے دیندار لوگ ہیں، یہ کیسے تیار ہو گئے؟ کہنے لگی لڑکیاں جتنی گئی ہیں چائنا گروپ گیا ہے، یہ بھی ان لڑکیوں کے ساتھ تھی۔ ایک اکیلی عورت کو ایک دن رات کا سفر، حج کا سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، حج کا سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میری اور آپ کے ملک سے بیٹیاں چائنا پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، کیسی وہ پڑھائی ہے؟ کیا وہ کام کرے گی پڑھائی؟ کہاں لے کے جائے گی وہ تعلیم؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اچھے بندے نے اس کی اچھی رہنمائی کی، تعلق اچھا تھا، دنیا بھی بہتر ہو گئی، اللہ نے آخرت بھی بہتر فرما دی ہے۔ ایسے لوگوں کے لا تصاحب الا مومنا، مومنوں سے اپنا تعلق مضبوط کرو، متقیوں سے اپنا تعلق بنائے۔ جب متقیوں سے تعلق ہوگا، جب اللہ سے تعلق استوار کرنے والوں سے آپ کے رابطے ہوں گے، آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اپنے رب کے ساتھ رابطے ہیں انشاءاللہ۔ وہ بڑا معروف واقعہ آپ نے
سنا بھی پڑھا بھی اسکول کی کتابوں میں. ہم نے جب میں چھوٹا تھا اس وقت ہم نے پڑھا اسکول کی کتابوں میں 3 آدمی غار میں پھنس گئے. کیوں جی؟ سنا ہے نا یہ واقعہ، صحیح البخاری کا یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ. 3 آدمی غار میں پھنس گئے. کہنے لگے اب کیا کریں؟ غار کا منہ بند ہے بہت بڑا، ایک تودا گرا ہوا ہے، آگے پتھر بہت بڑا. اس نے ساری غار کا منہ بند کر دیا. اب کہنے لگے اب کیا کریں؟ کہنے لگے اپنے اپنے عمل اللہ کے حضور پیش کرو. جسے اپنے اس عمل پر جو بہترین عمل اس نے دنیا میں کیا ہے اپنے اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کرے. انشاءاللہ اللہ ہمیں یہاں سے رہائی عطا فرما دے. نہ کوئی موبائل تھا، نہ کوئی فون تھا، نہ کوئی کسی کو پتا اس غار میں کون پھنسا ہوا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں. کون جانتا ہے؟ آسمانوں پہ رب جانتا ہے، یا غار میں پھنسے ہوں کو پتا ہے. کائنات کی کسی کان میں ان کی آواز بھی نہیں پڑ رہی. اپنے اپنے عمل پیش کیے. پہلے ایک کہنے لگا میں اپنا عمل پیش کرتا ہوں، اس نے اپنا عمل پیش کیا. پھر دوسرا کہتا ہے میں کرتا ہوں، اس نے اپنا عمل پیش کیا. پھر تیسرا کہتا پہلے نے عمل پیش کیا، پتھر سرکہ، دوسرے نے پیش کیا تھوڑا سا اور سرکہ، تیسرے نے پیش کیا. پتھر سارا غار کا منہ چھوڑ چکا ہے. اگر ان میں ایک بھی غلط بندہ ہوتا، بد عمل ہوتا، تو کیا وہ غار سے نکل سکتے تھے؟ اتنا اثر ہے تعلق داریوں کا، اتنا اثر ہے صحبتوں کا، اتنا اثر ہے مجلسوں کا، اتنا اثر ہے دوستوں کا. آج دوستیاں کن کے ساتھ ہیں؟ آج ہمارے بچے کیوں ضائع ہو رہے ہیں، کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ کل کی گجرانوالہ کی خبر لگی ہوئی تھی. ایک 12ویں کلاس کے طالب علم نے اپنے ساتھی سے پیسے مانگے، اس نے پیسے نہ دیے، اس نے اس کو قتل کر کے نہر میں ڈوب جو نا وہ نہر برد کر دیا. میرے بھائیوں، اپنی اولادوں کے بارے میں، اپنے بارے میں سب سے پہلے ہم خود ٹھیک ہوں. سب سے پہلے ہماری تربیت کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ماں باپ کی تربیت کی ضرورت ہے. اگر باپ داڑھی نہیں رکھ رہا اس کی اولاد رکھے گی؟ اگر باپ بے نماز ہے اس کی اولاد نماز پڑھے گی؟ اگر باپ مسجد میں نہیں جاتا اولاد جائے گی؟ اگر باپ دیندار نہیں اولاد کیسے دیندار ہو سکتی ہے؟ الا من رحم ربی. سب سے پہلے باپ کی تربیت ہونی چاہیے. باپ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے رستوں پہ گامزن کرے. جب والد اپنے آپ کو دین کی طرف لے آئے گا انشاءاللہ اسے دیکھ کر اللہ کے فضل و کرم سے اولاد پہ بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے. اور اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے دوست احباب کو اچھی مجلس، اچھے لوگوں سے تعلق داریاں، ان کے اوپر انسان کو اپنے اولاد کو چیک بھی کرنا چاہیے کہ میرا بچہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. اچھی مائیں سہیلیاں نہیں بنانے دیتی. اچھے باپ اپنے بیٹوں کو یار نہیں بنانے دیتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی وجہ ہے. جو اچھے والدین ہوتے ہیں اپنی اولاد کے اوپر ان کی پوری نظر ہوتی ہے، خود بھی بہتر ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی وہ ساری زندگی بہتر سمت کی طرف متعین کر کے پھر دنیا سے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ کا پیغام ہے. من یصلی علیک غدا، کل آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ متقی، پرہیزگار، یا جیسے لوگوں کے ساتھ تعلق تھا شراب کی پٹھیوں پہ بیٹھنے والوں کے پاس بیٹھنے والوں کی نماز جنازہ پھر کوئی شیخ الحدیث تو نہیں نا آ کے ادا کرتے. رستوں کے اوپر لوگوں پہ ڈاکے ڈالنے والوں کی نماز جنازہ اہل القرآن تو آ کے ادا نہیں نہ کرتے. ان کی نماز جنازہ پھر وہی ادا کرتے ہیں جو ان کے رستے پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو اپنے دوست بنائیے، ایسے لوگوں سے تعلق مضبوط کیجئے اور اس فکر کو عام کیجئے اور اپنے اندر یہ فکر اجاگر کیجئے کہ میری نماز جنازہ کل کون پڑھے گا. اس کے لیے پھر بھرپور محنت، دعائیں، التجائیں، چن کے دوست، ساتھی، نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ کے گھروں سے گہرا تعلق، رب کے گھروں سے گہری وابستگی، اور نماز 5 وقت. جب اللہ کے گھر سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، کل کو آپ کی نماز جنازہ کون ادا کریں گے؟ جو مسجد کی پہلی صفوں میں نمازیں ادا کرنے والے لوگ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.